الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين. ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے وہ فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی پوری زندگی شرک و بدعت میں کٹ گئی، جنہوں نے دامن اسلام میں پناہ رکھنے کے بجائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام کو چھوڑ کر کے انہوں نے دوسرے مذہب کی پیروی کی، دوسرے مذہب کو مانا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، خدائی مقام کسی دوسرے کو دیا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہاں جو لوگ کفر کرے اور مرتے دم تک اسی پر رہ گئے، انہوں نے باز نہیں آیا شرک و بدعت سے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر زمین بھر سونا بھی وہ خرچ کرے اس دن، وہ فدیے میں ہی دینے کی کوشش کیوں نہ کرے، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہوگا اور جن کا کوئی اس دن مددگار نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین سب سے ہلکے ترین عذاب والے شخص سے پوچھے گا، کہے گا کہ آج جس عذاب نار میں تم جل رہے ہو، کیا اگر تمہارے پاس دنیا بھر کے ساز و سامان اس وقت موجود ہو؟ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. سب سے ہلکے ترین عذاب والے شخص سے اللہ رب العالمین پوچھے گا. اور آپ جانتے ہیں سب سے ہلکا عذاب قیامت کے روز ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا وہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس سے اس کا دماغ گرم پانی کی طرح کھولتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اسی قسم کے کوئی ہلکا عذاب ایسے شخص کو جو ہے پوچھا جائے گا جو ہلکے ترین عذاب میں مبتلا ہوگا. اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس وقت تمہارے پاس اگر دنیا بھر کے ساز و سامان ہو تو اس عذاب نار سے جس میں تم جل رہے ہو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا تم ساری جو ہے ساز و سامان کو فدیے میں دے سکتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں. اللہ رب العالمین کی کہے گا کہ نہیں، ہم نے اس سے جو ہے کم تر چیز کا مطالبہ تم سے دنیا کے اندر کیا تھا، اس سے آسان چیزوں کا مطالبہ ہم نے کیا تھا. ایک اللہ کی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور خدائی مقام کسی کو نہ دینا، لیکن تم نے اس سے باز نہیں آئے. تمہاری زندگی شرک و بدعت میں کٹ گئی، تم اس سے باز نہیں آئے. لہذا آج کافروں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن کو دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ان کے لیے دائمی اور ہمیشگی کی عذاب ہے. اسی طریقے سے اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کافر کے لیے دائمی عذاب ہے. ایسے لوگوں کے لیے جن کو دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا، شرک و بدعت میں ان کی زندگی کٹ گئی، ان کے لیے ہمیشگی کی عذاب ہے. ہاں اگر انہوں نے کچھ اچھا کام کیے ہیں، دنیا کے اندر کوئی بھلا کام کیے ہیں، تو ان کی شرک و بدعت کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے جو ہے وہ کام جو ہے ضائع ہو جائیں گے، وہ اچھے عمل ان کے کام نہیں آئیں گے. اس کی دلیل آپ لے لیجئے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن جدعان اس شخص کے تعلق سے سوال کیا گیا، کیا یہ شخص جو ہے ان کے نیک اعمال قیامت کے روز کچھ کام آ سکتے ہیں، جبکہ ان کے عمل کیا ہے؟ یہ بہت اچھے آدمی ہے. صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ یہ مہمان کی جو ہے عزت و تکریم کا خیال رکھتا ہے، مہمانوں کی عزت کرنے والا یہ شخص ہے، غریب پرور ہے اور پھر غلاموں کو آزاد کرنے والا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا یہ عمل کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی بھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا نام تک نہیں لیا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ان کے اچھے عمل جو ہے اس دن کام نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا فدیے میں دینے کی کوشش کرے، پہلی بات تو ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ وہاں پر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. وہ دے گا تو کیا دے گا اللہ رب العالمین کو؟ وہاں پر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا.
لیکن بالفرض اگر مان لیا جائے کہ ان کے پاس زمین بھر جو ہے سونے چاندی دنیا بھر کے ساز و سامان وہاں پر ہوں گے اور فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، لیکن دوسری بات سامنے یہ آتی کہ اللہ رب العالمین اس کو فدیہ جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ظاہر طور پر اعلان کر دیا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ۔ اس دن جو ہے یہ فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، جس طرح سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے لا فیہا بیع ولا خلال، کہ اس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی جو ہے تجارت اور کوئی کسی کی دوستی جو ہے کام نہیں آئے گی۔ قرآن مقدس سورۃ المعارج کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، ان کے دوست سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے مددگار دنیا کے سارے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کو دکھائے گا کہ یہ تمہارے سارے مددگار دنیا کے اندر تھے جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین بھر سونا چاندی بھی وہاں پر فدیہ دینے کی کوشش کرے اللہ العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہاں پر اس فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور پھر اس عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مقدس سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ ظلم کرنا ہے، ان کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جنت جس شخص پر حرام ہو گئی اس کے لیے ٹھکانہ فکس جہنم ہے۔ دو ہی ٹھکانہ قیامت کے روز، فریق فی الجنہ و فریق فی النار، ایک پھر کے جہنم میں جائیں گے اور ایک پھر کے جنت میں جائیں گے، دو ہی ٹھکانے کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جہنم جب اس پر جو ہے فکس ہو جائے گا، یعنی جنت حرام ہو جائے گی، تو جہنم ضرور بھی ضرور اس کے لیے فکس ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فدیے کی بات کی ہے کہ فدیے دے کر کے اللہ رب العالمین کے وہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو قارون، فرعون، حامان، صداد، یہ سارے لوگ جنت میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ دولت مند اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو سب سے زیادہ پراپرٹی اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ یہ سارے لوگ فدیے میں دے کر کے کیوں نہیں جنت میں چلے جاتے؟ لیکن ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة، اس دن جو ہے کوئی فدیہ کسی قسم کی کوئی جو ہے اجرت نہیں لی جائے گی، اس سے جو فدیے کے طور پر نہیں لیا جائے گا، اور وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے عذاب ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو گناہوں سے جو ہے معافی دے دے، اور ہم سب کو جو ہے گناہوں استغفار توبہ استغفار جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب آج گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق دے۔ ہم سب سے زیادہ گنہگار ہیں، سب سے زیادہ خطا کار ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر قائم و دائم رکھ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔